گرمی ہی پیدا کرنی ہے تاکہ جن کے حوصلے سرد پڑ گئے ہیں وہ آج پھر بھی فولادی چٹان کی طرح ہو جائیں۔ یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو۔ صدام حسین کا جب دور آیا، پھانسی کے لیے لے جا رہے تھے، اس سے کہا آخری خواہش، دیکھو کچھ لوگ کتنے عجیب ہوتے ہیں، آخری خواہش کہ میرا جو کوٹ ہے وہ مجھے پہناؤ، میرا جو کوٹ ہے۔ یقیناً یہ بات ان لوگوں کے ذہن میں آئی ہوگی کہ دیکھو مرنے جا رہا ہے لیکن کتنا بڑا نواب ہے، مرتے مرتے اسے کوٹ چاہیے، لیکن اس نے کہا مجھے کوٹ چاہیے، کوٹ اس لیے نوابی کے لیے نہیں چاہیے، میرا جسم سردی کا موسم ہے، دسمبر کا مہینہ، میرا جسم کانپ رہا ہے، ایسے عالم میں اگر تم نے مجھے پھانسی دی تو دنیا دیکھ کے کہے گی صدام دنیا سے گیا، کانپتا گیا، مجھے کوٹ پہنا دو تاکہ دنیا سے جاؤں، چلا تو جاؤں مگر کانپتا نہ جاؤں، تاکہ دنیا جان لے صدام کسی بزدل ماں کا بیٹا نہیں، بہادر باپ کا بیٹا تھا۔ مجھے کوٹ اس لیے پہناؤ، میں آنے والی نسلوں کو بزدل بنا کے جانا نہیں چاہتا ہوں، میں اپنی نسلوں کو بہادر کا مزاج اور پیغام دے کے جانا چاہتا ہوں۔ یہ ہمارے اسلاف تھے، یہ ہمارے جو ہے اکابر تھے جن کے طریقے پر آج ہم چل رہے ہیں۔ افسوس کہ آج ہم حسینی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن ہماری تربیت، ہمارا انداز، ہمارا طرز، ہماری زندگی ان ساری چیزوں سے الگ ہٹی ہوئی ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں حضور کے سچے غلام بن جائیے، حسینی بن جائیے۔ آج کے زمانے میں حسینی صرف حلیم والے نہیں، حسینی حلیم والے نہیں، اصلی حسینی بن جائیے اور حسینیت کا کردار ادا کیجئے۔ اور یہ مت سوچیے، آپ کو معلوم ہے آج ہمارے علماء کام کیوں نہیں کر پا رہے ہیں؟ آپ کہتے ہیں نا علماء کام نہیں کر رہے ہیں، کیا کام کریں؟ میں یہ عرض کر رہا تھا، علماء کیا کام کریں؟ مثال کے طور پر ایک عالم نے اپنے محلے میں ڈھول پر پابندی لگائی، غور سے سنیے گا، پابندی لگائی۔ اب ہر جگہ ایسا ہوتا ہے، کسی بھی بات کو 100% ماننے والے لوگ نہیں ہوتے، 80 لوگوں نے مان لی، 90 لوگوں نے مان لی، 95% لوگوں نے مان لی، 5 بندوں کو سمجھ میں نہیں آئی۔ آج حالت یہ ہے کہ یہ 5 بندے ہمارے علاقے میں اتنے پاورفل ہیں جو 95 بندوں پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ میری بات پہ توجہ ہے آپ؟ یہ 5 بندے 95 بندوں پر غالب آ جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہو کیوں؟ یہ حاوی اس لیے ہو جاتے ہیں چونکہ جو 95% بندے ہیں وہ بولتے نہیں۔ وہ بندہ باہر امام صاحب کو جا کے گالی دے، برائی کرے، تو وہ ڈائریکٹ آ کے امام صاحب سے کہیں گے حضرت وہ آپ کے لیے ایسا کہہ رہا تھا، وہ آپ کے لیے اس چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ اپنے لیول پر نیچے، چونکہ ایک عالم کا کام مسجد کے باہر لاٹھی لے کے لڑنے جانا نہیں ہے، شریعت کا پیغام سنانا عالم کا کام ہے، اس پر عمل کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ بلند آواز سے ایک بار درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں شروع میں کیا عرض کر رہا تھا، آپ کے ذہن میں ہے؟ جلسے آج کے زمانے میں جو ہو رہے ہیں، تو جو سرپرستی اور صدارت ہے وہ صرف پوسٹر کے اندر ہے، زمینی لیول پر اس کا وجود آج ہمارے جلسوں میں نہیں ہے۔ یہ اگر زمینی لیول پر ہونے لگے تو الحمدللہ ہمارے اور آپ کے جلسے کامیاب ہونے لگیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے، آپ کو معلوم ہے آج حالت یہ ہوتی ہے کہ ہمارے نوجوان اپنے لیول پر کسی بھی عالم یا کسی خطیب کو بلاتے ہیں، علاقے کی ضرورت کیا ہے اس کا ذرے کے برابر لحاظ نہیں رکھا جاتا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ میں بات پوری کروں یا ختم کر دوں؟ اس بات کا ذرے کے برابر لحاظ اور خیال نہیں رکھا جاتا ہے۔ ہوتا کیا ہے، آنے والا آیا، اس نے جو بات کرنی تھی وہ بات اپنی مکمل کی، اور بات مکمل کرنے کے بعد وہ شخص واپس چلا گیا۔ ہماری قوم کو اتنے پیسے خرچ کرنے کے بعد ضرورت کی کوئی ایک بات نہ ملی۔ ضرورت کس بات کی ہے؟ جلسے ہوں،
عنوان بھی علاقے کے ذمہ دار علماء متعین کریں اور تقریر کیا ہونی ہے یہ عنوان بھی علماء متعین کریں. جب موضوع کے اعتبار سے جلسوں میں خطاب ہونے لگے آپ سمجھ لیجئے گا کہ ہمارے جلسے اب کامیاب ہونے لگے. علماء اس چیز کی ذمہ داری سنبھالیں. لیکن یہ بہت افسوسناک صورتحال کئی جگہ دیکھی گئی کہ مہمان عالم آ جاتا ہے لیکن جو کمیٹی کے نوجوان ہوتے ہیں وہ علاقے کے علماء کو مہمان سے ملاتے بھی نہیں. کتنی جگہ ایسی صورتحال آتی ہے مہمان آنے کے بعد جو کچھ اس کے ذہن میں ہوتا ہے وہ سناتا واپس چلا جاتا ہے. یاد رکھیے گا الحمدللہ آپ کے یہاں بہت عالیشان جلسہ ہوا ہے, بہت اچھا انتظام ہے, بہت اچھے سے علماء اس پروگرام کی ذمہ داری کو سنبھال رہے ہیں. سید صاحب قبلہ کی بہت محنتیں کوششیں ہیں. لیکن یاد رکھیے گا آپ میں سے بہت سارے لوگ الگ الگ علاقے سے آئے ہیں, کوشش کیجیے گا کہ جہاں جائیں اس فکر کو عام کریں کہ علماء کی سرپرستی اور صدارت ہمارے جلسے کے صرف پوسٹر تک نہ رہے, زمینی لیول پر ہمارے علماء کی سرپرستی اور صدارت ہونی چاہیے تاکہ ہمارے علاقے میں انقلاب آئے, تبدیلی آئے, ماحول پیدا ہو. ورنہ آپ یقین جانیے میں نے کہا تھا نا آج جاہل بھی ہیں عالم کا لبادہ اوڑھے. بہت سارے لوگ جو قوم کا محرم آتے آتے ہماری قوم کے جوانوں کے مزاج کی بات کرنے لگ جاتے ہیں. نوجوان چاہتے ہیں ڈھول بجایا جائے تو وہ بھی کہتے ہیں ڈھول بجایا جائے تاکہ نوجوان خوش ہو جائیں. اللہ اکبر. یاد رکھیے گا مسلک اعلیٰ حضرت اس بات کا نام نہیں ہے کہ نوجوان خوش ہو جائیں, مسلک اعلیٰ حضرت اس بات کا نام ہے اللہ راضی ہو جائے, اللہ کے رسول راضی ہو جائے. مسلک اعلیٰ حضرت اس بات کا نام نہیں ہے. یہ نہایت افسوس کا موقع ہے کہ قوم کے جوانوں کو جو ہے گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے, ان کو غلط روش پر چلنے کی دعوت دی جا رہی ہے, غلط رویے سے ان کو جو ہے نہ جانے کیا کیا سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ علماء آگے آئیں میدان میں. یہاں ایک چھوٹی سی بات میں کرنے لگا ہوں. آج بہت ساری جگہوں پر ہم جلسوں میں جاتے ہیں, علماء کی ایک شکایت ہوتی ہے, کیا کریں حضرت ہمارے یہاں 1:30 بجے جمعے کا خطبہ ہے تو لوگ جو ہے 1:25 پر ہی آتے ہیں مسجد کے اندر, تقریر سننے ہی نہیں آتے, تقریر سننا ہی نہیں چاہتے. اگر آپ کا ذہن حاضر ہے, اصل میں بات یہ ہے کہ قوم کے جوان آج تقریریں سن سن کے بدزن ہو گئے. آپ جانتے ہیں کیوں؟ چونکہ وہی آزادی کے بعد سے لے کر آج تک 70-75 سالوں سے وہی فضیلتیں اور کرامتیں سنتے جا رہے ہیں. قوم چاہتی ہے ضرورت کی بات ہو, قوم چاہتی ہے ایجوکیشن کی بات ہو, قوم چاہتی ہے کالج کی بات ہو, قوم چاہتی ہے اسکول کی بات ہو, قوم چاہتی ہے ناموس رسالت کی بات ہو, قوم چاہتی ہے مسجد اقصیٰ کی بات ہو, قوم چاہتی ہے فلسطین کی بات ہو, قوم چاہتی ہے صلاح الدین ایوبی کی بات ہو, قوم چاہتی ہے محمد بن قاسم کی بات ہو, قوم چاہتی ہے طارق ابن زیاد کی بات ہو. یاد رکھیے گا مسجد کی ان صفوں کو جوانوں سے جمعے میں بھرنا ہے تو یاد رکھیے گا ایک جمعہ پہلے اگلے جمعے کے اعلان کیجئے جوانوں اگلے جمعے کو اپنی مسجد میں صلاح الدین ایوبی پر بیان ہوگا, مسجد کی کوئی صف خالی نہیں رہے. بہت اچھا. ضرورت ہے اس بات کی. ہم کیوں محنت نہیں کرتے, ہم کیوں مطالعہ نہیں کرتے, ہم کیوں تیاری نہیں کرتے, ہم میدان میں کیوں نہیں آنا چاہتے, ہم اپنی قوم کو وہ دینے کے لیے تیار کیوں نہیں ہیں جو میری قوم کی ضرورت ہے. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا اے لوگوں امامت 4 رکعت نماز پڑھانے کا نام نہیں ہے. ڈاکٹر اقبال نے کہا تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے, حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے, ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. دیکھ احساس زیاں تیرا لہو گرما دے, فقر کی شان چڑھا کے تجھے تلوار کرے. فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے. بہت اچھا. علماء دیکھنا ہے, علماء دیکھنا ہے. آج تو ہر شخص اپنا تعارف کرا دیتا ہے. علماء دیکھنا ہے, مفتی دیکھنا ہے تو بریلی شریف میں مفتی اعظم ہند کو دیکھ لو, ان کی سیرت کو پڑھ لو, ان کے جلووں کو دیکھ لو, ان کے تقوی کو دیکھ لو, ان کی پرہیزگاری کو دیکھ لو. ہم تو دنیا کے سامنے بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی ایک میرے مفتی اعظم کا تقوی چھوڑ کر. شان ہے میرے مفتی اعظم کی, وہ جس علاقے میں جاتے تھے غیر مسلم بھی چہرہ دیکھتے تھے تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے تھے.
کون مفتی اعظم جن کی شان یہ ہے کہ اسٹیشن پہ چند لوگوں کو لکھ کر اسٹیشن پہ ٹرین میں بیٹھنے کے بعد تعویذ دے دیں. لوگ کہ حضرت تعویذ تو مانگا ہی نہیں کسی نے. کہا ایک عورت اسٹیشن کے باہر کھڑی ہے, ایک عورت اسٹیشن کے باہر کھڑی ہے, دوپٹہ پیلا ہوگا, دوپٹہ پیلا ہوگا, رو رہی ہوگی, پریشان ہوگی, چہرے پہ اداسی کے عالم ہوں گے. یہ تعویذ اسے جا کے دے دینا. آنے والا شک میں نہیں تھا ملے گی کہ نہیں ملے گی, وہ جانتے تھے مفتی اعظم ایسے ہی نہیں کہتے ہیں. اللہ اکبر. جب باہر آئے ہیں ایک عورت کو کھڑے دیکھا, دوپٹہ پیلا ہی ہے, رو رہی ہے. کہا مفتی اعظم ہند نے تیرے لیے تعویذ دیا ہے, رو کیوں رہی ہے؟ کہا میں اسی لیے رو رہی تھی, مجھے تعویذ چاہیے تھا. حضرت سے میری ملاقات نہ ہوئی, میرے کوئی اولاد نہیں ہے, اسی بنیاد پر شوہر مجھے طلاق دینا چاہتا ہے. دنیا نے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا. ارے جب بریلی کے مصطفیٰ رضا کے علم کا عالم یہ ہے تو مدینے کے مصطفیٰ جان رحمت کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ اسی لیے بریلی کے تاجدار پکار کے کہتے ہیں اور کوئی غیب کا تم سے چھپا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, ہم شبیہ غوث اعظم. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میرے لیے یہ سعادت کی بات ہے کہ میں اپنے مرشد اجازت کے سامنے لب کشائی کر رہا ہوں. اس بابرکت ذات نے اسی سال بغداد معلیٰ کی سرزمین پر بارگاہ سرکار غوث اعظم میں اس ناچیز کو خلافت و اجازت سے نوازا, دعاؤں سے نوازا. یہ میرے لیے خوشبختی ہے کہ ان کی موجودگی میں مجھے لب کشائی کرنے کا موقع مل رہا ہے. اور ہمیں بڑا فخر ہوتا ہے ہمارے مرکز کو دیکھ کر کہ ہمارے مرکز نے ہمیں کبھی بزدل نہ بنایا. ہمارے مرکز نے ہمیں ہمیشہ یہ مزاج دیا ہے, جو مصطفیٰ کا ہے وہ ہمارا ہے, جو حضور کا نہیں وہ ہمارا نہیں. ہمارے مرکز نے ہمیں یہی مزاج دیا ہے. ہم تو دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمارا مرکز سلامت رہے, بریلی کی عظمت سلامت رہے, خان بادہ اعلیٰ حضرت کی عظمتیں سلامت رہے. یہ جہاں بھی جاتے ہیں یہ نہیں دیکھتے ہیں امیر ہے کہ غریب ہے, گورا ہے کہ کالا ہے, مالدار ہے کہ سپہ سالار ہے. جب بات شریعت کی آتی ہے اس کی آنکھوں میں آ کے ڈال کے کہتے ہیں جو شریعت پہ عمل کرنے والا ہے, جو وہ خان بادہ اعلیٰ حضرت کا محبوب ہے, اور جو شریعت کا مخالفت کرنے والا ہے ہم اس سے رشتہ قائم نہیں رکھیں گے. بے شک. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اسی بغداد معلیٰ کی سرزمین پر میں اپنی بات مکمل کر رہا ہوں. اسی بغداد معلیٰ کی سرزمین پر ایک علاقہ ہے کاظمین کے نام سے, اور وہاں ایک بارگاہ ہے حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ, جن کے بارے میں علامہ امام ذہبی نے اپنی کتاب میں لکھا یہ اتنی بڑی بارگاہ ہے اگر کوئی بدبخت انسان ان کی چوکھٹ پہ پیشانی رگڑ دے تو اللہ اسے نیک بختوں میں شمار کر دیتا ہے. امام موسیٰ کاظم جانتے ہو ہمارے تیور کیا تھے, ہمارے تیور کیا تھے, ہمارا لہجہ کیا تھا, ہمارا انداز کیا تھا. ہم کسی بھی دور میں چاپلوس نہیں تھے, کسی بھی دور میں ڈرنے والے نہیں تھے, ہم کسی بھی دور میں دبنے والے نہیں تھے. ہمارے تیور اور ہمارا لہجہ کیا تھا. جب خلیفہ وقت کے دربار میں حضرت امام موسیٰ کاظم کو بلایا گیا, عالیشان جوتے پہن کر گئے. ذرا توجہ رکھیے گا, آپ کو اپنا دور یاد آئے گا. عالیشان جوتے پہن کر گئے. جب گئے ہیں عباسی خلیفہ کے دربار میں عالیشان جوتے پہن کر, تو اس نے مجمع کے اندر مصطفیٰ جان رحمت کے اس غلام کو بے عزت کرنا چاہا اور کہا دیکھو کہنے کو تو والے رسول ہیں مگر عالیشان جوتے پہن کر آئے ہیں. اللہ اکبر. امام موسیٰ کاظم جلال میں آ گئے اور آنے کے بعد ارشاد فرمایا ظالم, ہم مصطفیٰ کے غلام عالیشان جوتے اس لیے پہنتے ہیں تاکہ تم جیسوں کی نظر ہمارے جوتوں پر رہے, ہماری پیشانی تک نہ پہنچے. ہم جیسوں کی عالیشان جوتے اس لیے پہنتے ہیں تاکہ تم جیسوں کی نظر ہمارے جوتوں پہ رہے. تم اس قابل نہیں ہو کہ ہماری پیشانی دیکھو. ایسے ہی میرے امام نے نہ کہا, ایسے ہی بریلی کے تاجدار نے نہ کہا, سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول, لب پھول دہن پھول, زقن پھول بدن پھول, واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول.
متحد ہو جائیں، نیک بن جائیں، علماء کی قیادت کو قبول کریں، بزرگوں کے دامن سے وابستہ ہو جائیں، اور یاد رکھیے گا ہم بات وہی مانیں گے جو مسلک اعلیٰ حضرت کے مطابق ہوگی۔ ہمیں ادھر ادھر کی باتیں مت کر کے ادھر ادھر کریے، بڑے ہم محبت سے کہتے ہیں نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا۔ ہمیں رہزنوں سے غرض ہے کیا تیری رہبری کا سوال ہے؟ تو کیسی رہبری کرتا ہے؟ تو قوم کو کیسا راستہ دکھاتا ہے؟ ہمیں رہزنوں سے غرض ہے کیا تیری رہبری کا سوال ہے۔ اعلیٰ حضرت نے بہت پہلے کہہ دیا تھا سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کا، یاد رکھو بہت پہلے میرے امام نے کہا تھا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، لے خبر جلد کے خیروں کی طرف دھیان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اور جب اگلا شعر آتا ہے تو بڑا اچھا لگتا ہے مجھے، وہ شعر بھی یاد آتا ہے اور خادم حسین رضوی بھی یاد آتے ہیں جس میں انہوں نے کہا تھا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ اے کربلا کی تاریخ سننے والوں تمہیں مبارک ہو، تم زندہ حسین کے ماننے والے ہو۔ 22,000 کے لشکر جرار کے سامنے میرے آقا حسین نے اولاد کی قربانی تو دی تھی، آج بہت سارے لوگ شہادت پر اعتراض کر رہے ہیں، حسین کی ذات پر اعتراض کر رہے ہیں۔ جب حسین کربلا میں اولاد نہ بچا سکے ہمیں کیسے بچائیں گے؟ میں کہتا ہوں ظالم حسین اولاد بچانے نہیں، اولاد دے کر اسلام بچانے گئے تھے، اولاد بچانے نہیں گئے تھے، اولاد دے کر اسلام بچانے گئے تھے۔ ہم اسی لیے کہتے ہیں حسین تیری عظمت کو سلام، تیری قیادت کو سلام، تیری ہمت کو سلام، تیری جرت کو سلام، تیری بہادری کو سلام، اور بلکہ اس انداز میں بھی کہا جا سکتا ہے حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، علی کے لال کو کعبہ سلام کہتا ہے، مینار و گنبد خضرا سلام کہتے ہیں، تمہیں قرآن کے پارے سلام کہتے ہیں، تمہیں حرم کے مینارے سلام کہتے ہیں۔ سمبر گئے یزیدی نشان کا مٹ گیا، زندہ ہے مگر اب بھی تیری شان یا حسین، تم پر میں لاکھ جان سے قربان یا حسین، مرتا ہے آپ پر یہ مسلمان یا حسین۔ میرے آقا امام عشق و محبت نے ہمیں عقیدہ دے دیا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہم نے جو سنا ہے اسے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سہون کوئی لفظش ہوئی ہو سب کو گواہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اللہ اپنے محبوب کے صدقے میں معاف فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔